बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? खैरियत से? अच्छा, मौजूदा मुल्की सूरत हाल के ऊपर काफ़ी दिनों से बात करना चाह रहा था। कई दोस्तों की फरमाइश भी आई, उन्होंने कहा जी आप इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहे, आजकल हमारा सोशल मीडिया खामोश है। असल में बात यह है कि सिचुएशन अब बड़ी टफ होती जा रही है और आज के जो खासकर अपडेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा टफ हो चुकी हैं। कि इस वक्त हमने डॉक्टर साहब ने एक मुल्क के निज़ाम को बेहतर करने के लिए एक प्रपोजल दी थी। जब हमने 2014 के अंदर धरना किया था तो उस वक्त कायदे मोहतरम ने ये बात फरमाई थी कि अगर इस मुल्क के मामलात को आप ठीक करना चाहते हैं तो जाहिर है उसके लिए आपको एक नेशनल गवर्नमेंट बनानी पड़ेगी। वो नेशनल गवर्नमेंट इस तरह की नहीं जैसे अभी ये पीडीएम तर्ज की बनी हुई है कि सारे चोर और कचरा इकट्ठा करके आप एक हुकूमत के अंदर शामिल कर लें और उसको आप नेशनल गवर्नमेंट कह दें। नहीं, नेशनल गवर्नमेंट की जो बात हुई थी वो ये थी कि आप उस मुल्क के बेशक हर पार्टी से लोग लें, लेकिन बेदाग लोग हों, जिनके ऊपर कोई एलिगेशन ना हो, जिनके ऊपर किसी किस्म का कोई इल्जाम ना हो उनके ऊपर करप्शन का, तो उन लोगों पर मुश्तमिल, और वो अपने अपने शोबे के अंदर एक्सपर्ट्स हों, काबिल हों और इस मुल्क की मईशत को ठीक कर सकें। इस तरह की गवर्नमेंट की प्रपोजल दी गई थी डॉक्टर साहब की तरफ से, और उस गवर्नमेंट को फिर 3 साल 5 साल या 10 साल का आप टाइम फ्रेम दे दें कि जनाब हम आपको टास्क देते हैं, फुली पावर देते हैं, इख्तियारात देते हैं, आप इस मुल्क की मईशत को भी ठीक करें, इसकी पॉलिटिक्स को भी ठीक करें, इसके निज़ाम इंतखाब को भी ठीक करें, ताकि उसके बाद मुल्क को एक सही राइट डायरेक्शन मिल सके और उसके ऊपर वो आगे चल सके। और अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर बात नहीं हो सकी। सब ने कहा जी ये तो आप तो सिस्टम से हट के बात कर रहे हैं। मुझे याद है उस वक्त जब आप मीडिया टॉक शोज में जाते थे तो एंकर हजरात भी यही सवाल करते थे कि जनाब अगर आप ये कहते हैं कि इस मुल्क का निज़ाम ठीक होना चाहिए तो आप आए इलेक्शन लड़ें, इस मुल्क के अंदर 2/3 अक्सरियत आप लें, कौमी असम्बली में आए और आके आप निज़ाम को ठीक कर दें। ये सबसे बड़ा एक क्रॉस क्वेश्चन आता था हमारे ऊपर, और फिर हमसे पूछते थे आप किस कानून के तहत कर रहे हैं, कौन वो नेशनल गवर्नमेंट बनाएगा। तो डॉक्टर साहब ने उसके भी जवाब दिए थे कि सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर बात कर सकती है, इदारे सारे बैठ सकते हैं। देखिए, मुल्क की सालमियत, मुल्क की मईशत से आगे कोई चीज भी नहीं होती। ये सबसे सुपीरियर चीज होती है आपकी मईशत और आपकी जो मुल्क की सलामती होती है, उसके ऊपर इदारों को बैठा जा सकता है। अगर आइन और कानून कोई क्लियरली किसी जगह पर आपको गाइड नहीं भी कर रहा तो सुप्रीम कोर्ट तशरीह कर सकती है उसकी, और उसके तहत एक नेशनल गवर्नमेंट की जो है वो बनाई जा सकती थी। ये बात हमने 2014 में की थी, लेकिन बार बार एक ही बात हमें आगे से सुनने में मिलती थी, और वो ये थी कि आप आउट ऑफ सिस्टम बात कर रहे हैं, आप सिस्टम से हट के बात कर रहे हैं। आप जत्थों की बात, हमारे ऊपर जत्थों का इल्जाम लगा था कि आप जत्थे लेके आ गए हैं और आप जनाब निजाम को उल्टना चाहते हैं। आप अगर निजाम ठीक करना चाहते हैं तो आप जाए ना इलेक्शन लड़े, आप 2/3 अक्सरियत से और निजाम चेंज कर दें। ये इल्जाम उस वक्त हमारे ऊपर था। अब हमें पता था कि इस मौजूदा मुल्क के निजाम में जो इलेक्शन का आपने ड्रामा बनाया हुआ है, इसके अंदर तो कभी भी आप एक 2/3 अक्सरियत से नहीं आ सकते और कभी भी आप वो जो है वो इस मुल्क के निजाम को ठीक नहीं कर सकते। तो लिहाजा हमारे ऊपर ये बार बार एक इल्जाम आता था और हमारे रास्ता रोका गया था। लेकिन उसके बावजूद कायदे मोहतरम ने, कायदे इनकलाब डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने इस मुल्क के निजाम को ठीक करने का एक पूरा पैकेज दिया था, एक पूरा प्लान दिया था कि किस तरीके से इस मुल्क का निजाम ठीक हो सकता है। लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली इल्जामात लगाए गए, कैरेक्टर असैसिनेशन हुई, किरदार कुशी हुई, कनाडा से आ गए, बाहर से आ गए, ये मुल्क निजाम ठीक, यानी वो सारे इल्जामात जो ये उस वक्त हमारा मीडिया पूरा मुखालिफ हो गया था, ये सब हमारे ऊपर लगे थे। अब क्या हुआ कि हम तो ठीक है, आपने हमारी बात तो नहीं मानी, हम तो उस तरीके से पॉलिटिकली एक्टिव भी नहीं रहे, हम तो पॉलिटिकल पिच के ऊपर खेलने भी नहीं गए, हमने इलेक्शंस भी नहीं लड़े। लेकिन इमरान खान साहब पीटीआई तो आपकी बनाई पिच के ऊपर खेल रहे हैं। उन्होंने तो अभी तक भी सिस्टम से बाहर होने की बात नहीं की। अब तक भी इमरान खान का जो मुतालबा है वो यही है कि इलेक्शन करवा दें, इलेक्शन की डेट दे दें, यही बात कर रहा है। उससे तो आउट ऑफ सिस्टम बात ही नहीं की, वो आपकी पिच के ऊपर ही खेलना चाह रहा है। ये बड़ी एक अजीब बात है ना। हमें तो आप कहते थे ना कि आप हमारी पिच पे नहीं, आप आउट ऑफ पिच खेलना चाहते हैं। इमरान खान आपकी पिच भी खेलना चाह रहा है। आपका वो जो बनाया हुआ करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम है उसी के ऊपर वो बार बार कह रहा है कि आए आप इलेक्शन करवा दें, और उनका क्लेम यह है कि उस मुल्क को, निजाम को ठीक करना चाहते हैं। दैट्स गुड, ठीक है, आपने हमारी बात नहीं मानी, उन्हीं की मान लें। अपनी बनाई हुई पिच के ऊपर ही आप उसको खेलने का मौका दें। वो कहता है कि आए आप खेलें, लेकिन आप जब देखा कि कौम उसके साथ हो गई, इतने बड़े बड़े इज्तिमात, मतलब मुझे याद है हमने तो भुट्टो साहब का दौर नहीं देखा, किताबों में पढ़ा है, सुना है, उनकी कुछ वीडियोस देखी हैं कि कौम बहुत बड़ी तादाद में कौम उनके साथ थी, तो सुन रखा है। लेकिन इमरान खान की शक्ल में तो आज हर अंधा गूंगा बहरा शख्स भी ये देख रहा है कि लाखों लोग उसके साथ खड़े हैं। इतने बड़े बड़े जलसे, फकीदुल मिसाल जलसे, मैं कहता हूं कोई तस्वर नहीं कर सकता था
کہ جتنے ابھی سرگودا کے اندر ہوئی ہے یا گجرات میں ہوئی ہے یا باقی باولپور یا جس جگہ پر انہوں نے جلسے کیے ہیں، وہ کوئی شک نہیں کہ ایک سے ایک بڑھ کے جلسہ ہو رہا ہے اور لاکھوں کی تعداد میں قوم ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی. اگرچہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو مطالبہ کر رہے ہیں الیکشن سسٹم کے اندر آنے کا، اس میں وہ کامیابی نہیں ہے. الٹیمیٹلی اگر وہ الیکشن لڑ کے 2/3 اکثریت بھی لے کے آ جائیں گے تو پھر بھی یہ جو پی ڈی ایم کے بونے ہیں، یہ کرپٹ لیڈر ہیں، یہ ان کو نہیں چلنے دے گے. یہ بات وہی ہے، کلیئر، ہمیں تو کلیئر ہے. لیکن اس کے باوجود جب ہم بولیں گے پولیٹیکل اسٹوڈنٹ، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آئیں آپ الیکشن لڑیں، الیکشن ڈیٹ اناؤنس کریں، الیکشن ہم لڑنا چاہتے ہیں، تو آپ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، آپ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس نہیں کر رہے. ادارے ان کے خلاف کھڑے ہوں گے. آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ تو یہ ہے کہ ان کی تو وہ جناب وہ کھل کے آ گئے ہیں. اب تو وہ گیم اب اگلے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، ادارے بھی آ گئے ہیں کھل کے. ہم یاد رکھ لیں، ہم کبھی بھی اداروں کی مخالفت کے اوپر یقین نہیں رکھتے. ہم ہمیشہ اس بات کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے ادارے سٹرونگ ہونے چاہیے، ہماری فوج سٹرونگ ہونی چاہیے. یہ ہماری جو سرحدیں اس کی محافظ ہے. خدا نخواستہ اگر ہماری فوج ویک ہو جاتی ہے تو ہماری سرحدیں محفوظ نہیں رہیں گی. کوئی بھی دشمن ملک آئے گا، ہمارے اوپر حملہ کرے گا اور ہمیں جو ہے وہ مقبوضہ بنا دے گا اور ہمارے اوپر قبضہ کر لے گا. لیکن اداروں کو بھی تو یہ سوچنا چاہیے کہ جناب یہ 70-75 سال سے ملک آپ کے ہاتھ میں ہے نا. ہمیشہ سے یا تو آپ خود رہے ہیں یا آپ نے اپنے اشاروں سے اور مختلف طریقوں سے حکومتیں بنائی اور گرائی ہیں. آپ بھی تو اس کا جواب دینا. آپ بھی تو پھر، اگر ہم آپ کی ریسپیکٹ کرتے ہیں اور آپ ہم سے ریسپیکٹ مانگتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ریسپیکٹ، ہماری کیئر کریں، ہمارے اوپر بات نہ کریں، تو پھر مجھے بتائیں کہ یہ 75 سال سے اس ملک کو ڈبویا کس نے ہے؟ اس 75 سال سے یا آپ رہے ہیں خود یا آپ کے بنائے ہوئے وہ کرپٹ بونے لیڈر رہے ہیں. کبھی بھی آج تک آپ نے نظام تبدیل نہیں ہونے دیا، کبھی بھی آج تک آپ نے جینوئن قیادت کو ایمرج نہیں ہونے دیا. ہمیشہ سے آپ کا طریقہ واردات یہی رہا ہے کہ اس کو ہٹا دو، اس کو لے آؤ، اس کو ہٹا دو، اس کو لے آؤ. یہ غدار ہے، کل یہ محب وطن ہو جائے گا، کل یہ محب وطن تھا، یہ غدار ہو گیا ہے. یہ سارا جو میوزیکل چیئر کا سسٹم رکھا ہے یہ آپ نہیں تو رکھا ہے نا جناب. تو پھر اب آپ جواب بھی دیں. اب آپ آئیں عمران خان کو فیس کریں. ہمیں تو اب چھوڑے نا. ہم تو بات کرتے تھے کہ نظام چینج کریں، ہم تو کہتے تھے کہ جناب الیکشن کے اندر نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا، اور سٹل ہم اپنے مطالبے پہ قائم ہیں کہ نیشنل گورنمنٹ اس ملک کے مسئلے کا حل ہے. ہم سٹل اس بات پہ قائم ہیں کہ جب تک اس ملک کا کرپٹ پولیٹیکل سسٹم تبدیل نہیں ہوگا، اس ملک کے اندر کوئی جینوئن قیادت ایمرج نہیں ہو سکتی، کوئی خیر نہیں ہے. لیکن آج جب عمران خان کے ساتھ قوم کھڑی ہو گئی، عمران خان کے ساتھ لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکل آئے اور عمران خان صاحب آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ الیکشن کروا دیں، تو آپ اپنی بنائی ہوئی پچ کے اوپر بھی کھیلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو الیکشن بھی صرف وہ منظور ہے جو آپ کی ایمان کے اوپر، آپ کی اس سازشی پلان کے تحت جو الیکشن منعقد کیا جائے گا، آپ کو صرف الیکشن بھی وہ قبول ہے. اس کے علاوہ آپ کسی الیکشن کو بھی نہیں مانتے. ورنہ اگر ایسا ہوتا تو آج کیوں رکاوٹ ڈالتے؟ آج تو پوری قوم کا مطالبہ ہے، ہر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ آپ الیکشن کروائیں، اسی پچ پہ جائیں، وہ کھیلیں، جو آئے گا اقتدار اکثریت لے کے آ جائے گا اس کو حکومت بنانے دیں. لیکن اس کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں. کبھی چینلز کے اوپر بین کیا جاتا ہے، کبھی اس کا آج کامران خان کے ساتھ انٹرویو ریکارڈڈ تھا، بین کر دیا گیا. آج رات وہ نہیں چل رہا، اور ابھی تو شاید آگے چل کے اب دیکھیں گے ٹوٹلی بین کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد غداری کے مقدمے بنا دیے جائیں گے، اور پھر ہمیں سب کو یہ بتایا جائے گا، ہمیں کتابوں میں یہ پڑھایا جائے گا کہ یہ بندہ بہت بڑا غدار تھا، یہ دوسرا شیخ مجیب الرحمان تھا. یہ ساری باتیں پھر ہمیں پڑھائی جائیں گی. آج آپ اس کے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں، آپ اس کو راستہ نہیں دے رہے، اور آپ بہانے بنا کے اس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. دس از رانگ سر، دس از رانگ. یہ آپ خدا کا واسطہ، یہ آپ محب وطن ہونے کے سرٹیفکیٹ جاری نہ کریں، چونکہ ہم نے دیکھ دیا ہے جب آپ یہ پی ڈی ایم جیسے شہباز شریف جیسے قاتل اعلیٰ کو آپ اپنے وزیر اعظم بنا دیا، رانا ثناءاللہ جیسے شخص جس کی شکل کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا ٹیرورسٹ اور قاتل ہے، اس بندے کو آپ نے ہمارا وزیر داخلہ بنا کے بٹھا دیا، تو جناب ہم سمجھ سکتے ہیں نا کہ آپ ہمارے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں. ہمیں شاید عمران خان کے ساتھ یا پی ٹی آئی کے ساتھ ہمدردی کبھی نہ ہوتی اور قوم کبھی نہ ہوتی، لیکن ان کی دشمنی جب یہ دیکھا ہے کہ جن لوگوں کو آپ نے لا کے بٹھا دیا ہے، یقین کریں وہ لوگ جو نیوٹرل تھے وہ بھی اس کے ساتھ ہو گئے. انہوں نے بھی کہا کہ نہیں یار پھر عمران خان ٹھیک کہتے ہیں. جبکہ ہمارا مطالبہ، ہمارا آج بھی وہی سٹینڈ ہے، ہم اس میں کھڑے ہیں کہ آپ کو نیشنل گورنمنٹ بنانی چاہیے. آج بھی اس کرائسس سے نکلنے کا جو جینوئن سولوشن ہے، وہ سولوشن یہ ہے کہ آپ جینوئن فیئر آنیسٹ لوگوں کے اوپر نیشنل گورنمنٹ بنائیں. آپ ڈاکٹر طاہر القادری کے جو فریم ورک ہے، جو انہوں نے ایک پورا پیکیج دیا تھا اس ملک کو ٹھیک کرنے کا، اس پیکیج کے اوپر آج بھی آپ عمل کرنا شروع کر دیں تو میں سمجھتا ہوں اس ملک کی مستقبل ٹھیک ہو سکتا ہے. لیکن ہمیں پتہ ہے آپ نہیں آئیں گے، چونکہ وہ مطالبہ تو اس سے بڑا ہے. عمران خان کا مطالبہ الیکشن کروانے کا مطالبہ تو بہت چھوٹا سا ہے، اور وہ آپ ہی کی بنائی ہوئی پچ کے اوپر کھیلنے کا مطالبہ ہے.
وہ کوئی الگ سے پچ کی بات بھی نہیں کر رہا، لیکن آپ وہ بھی پورا نہیں کر رہے ہیں اور قوم کے اندر ایک انتقام کی اور ایک اس آگ کو آپ بھڑکا رہے ہیں. اور اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ حالات ہمارے سری لنکا جیسے اور عراق جیسے ہو جائیں. پھر ایک وقت آئے کہ سب کچھ جلا کے لوگ بھسم کر دیں. تو اس سے بچنے کے لیے بہترین آپشن یہ ہے، یا تو عمران خان کا مطالبہ مان لیں، اگر وہ نہیں مانتے تو پھر آپ کے پاس ڈاکٹر طاہر القادری کے دیا ہوا فارمولا سب سے بیسٹ فارمولا ہے کہ آپ نیشنل گورنمنٹ قائم کریں. اور وہ نیشنل گورنمنٹ یہ والی نہیں، اگین آئی ریپیٹ، کہ یہ چوروں اور کرپٹ لوگوں کی گورنمنٹ نہیں چاہیے ہمیں. جینون لوگ، جو آنیسٹ لوگ ہو، جن کے اوپر کوئی داغ نہ ہو، کوئی کرپشن کا دھبا نہ ہو ان کے اوپر، اور وہ اپنے شعبوں کے ایکسپرٹس ہوں. اس ملک کی معیشت کو ٹھیک کریں، اس ملک کی سیاست کو ٹھیک کریں، اس ملک کے پولیٹیکل نظام کو ٹھیک کریں اور ملک کو ایک ڈائریکشن دے. اس کو 10 سال کے لیے امپاور کر دے، طاقت دے دیں، قانون کی طاقت دے دیں، اس کو آئین کی طاقت دے دیں کہ آپ جائیں، آپ کو اختیارات ہے، آپ اس ملک کو ٹھیک کریں. اور وہ پھر اس ملک کے اوپر نظام کے اوپر کام کریں اور اس کو ٹھیک کریں. اگر خدا نخواستہ ایسا نہ ہوا تو یہ جس طریقے سے آپ سازشوں سے آپ عمران خان کی مقبولیت کم کرنا چاہیں گے، آپ اس کے پروگرام روک کے اس کی مقبولیت کم کرنا چاہیں گے، تو جناب تاریخ یہ بتاتی ہے کہ سیلاب کا رخ کوئی نہیں روک سکتا ہوتا. جب عوامی سیلاب آتا ہے تو اس میں پھر سب بہ جاتا ہوتا ہے، اس میں کچھ بھی نہیں رکتا ہوتا. آپ کو شاید اپنی اس سازشوں پہ اور اپنی پلاننگ اور اپنی اس کے اوپر بڑا گھمنڈ ہوگا کہ اس سے پہلے بھی بڑے آئے ہیں، بڑے گرائے ہیں ہم نے، اس کو بھی گرا دیں گے، شاید آپ اس میں کامیاب بھی ہو جائیں، ممکن ہے. لیکن ملک کے لیے وہ کوئی سوٹیبل نہیں ہوگا، یہ چیز ملک کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہوگی. خدا نخواستہ ملک کی سلامتی کو آپ داؤ پہ لگائیں گے. اور آخر میں پھر وہی شعر ہے کہ میں اگر آج زد پہ ہوں تو خوشگمان نہ ہو، چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں. تو یہ اگر عمران خان آج زد پہ ہے تو کل جو بھی اٹھے گا اس نظام کو ٹھیک کر، جو بھی اس ملک کی صحیح بات کرے گا اور جو بھی اس ملک کو ٹھیک ٹریک کے اوپر جا کے لانے کی کوشش کرے گا، ہوگا اس کے ساتھ بھی وہی جو آج اس کے ساتھ ہو رہا ہے. اگر آپ کو وہ ہومیوپیتھک ٹائپ ریولوشن، آپ کی بنائی ہوئی پچ کا ریولوشن، جس کو انتخابات کے ریولوشن آپ لوگ کہتے ہیں، یہ عمران خان کہتے ہیں، ہم تو نہیں مانتے اس کو. ہم تو کہتے ہیں کہ کوئی ریولوشن نہیں، اس سے چینج نہیں آنا، حالات اس سے بھی زیادہ برے ہوں گے. اسٹل وی آر کنونسڈ. لیکن اگر آپ کو وہ بھی قبول نہیں تو ہمارا تو پھر مطالبہ جناب اس پورے پولیٹیکل سسٹم کو تبدیل کرنے کا ہے. ہمارا مطالبہ تو نیشنل گورنمنٹ کا ہے. ہم تو کسی صورت میں اس بنائے ہوئے پارلیمانی نظام کو تحت تبدیلی کے اوپر سوچ بھی نہیں سکتے. اینڈ وی آر کلیئر کہ یہ نظام تبدیلی نہیں. اور یہ ڈاکٹر صاحب کا بنا بات جو ہے وہ 100% ٹھیک ہے کہ ایک الیکشن نہیں 100 الیکشن بھی کروا لو، کوئی چینج نہیں آنا، وہی حالات رہیں گے، اس سے برے حالات ہوں گے، کوئی گڈ نیوز نہیں ہوگی. تو لہٰذا آج آپ کو، اداروں کو، سب کو اپنی ذاتی انتقام کی جو آگ ہے اس کو اندر سے نکال کے خدا کا واسطہ بڑے بنے. آپ بڑے ہیں تو بڑے بنے اور بیٹھیں، سب کو بٹھائیں، خان صاحب کو بھی بٹھائیں اور ایک ایسا قابل عمل فارمولہ طے کریں جو اس ملک کو واقعی صحیح ڈائریکشن دے سکے اور اس ملک کو کسی کنارے کے اوپر لے کے جائے. نہ یہ کہ اس طرح کے پی ڈی ایم ٹائپ چور اور کرپٹ لوگوں کو ہمارے اوپر بٹھا دیں اور ان سے توقع کریں کہ یہ لوگ ہمیں ہماری کشتی کو کنارے لگا دیں گے، تو خدا کا واسطہ ایسا پاسبل نہیں ہوگا. لہٰذا یہ بڑا آئیڈیل ٹائم ہے اس وقت کہ آپ کو سوچنا ہوگا اور آپ کو ڈے اینڈ نائٹ میں فیصلے کرنے ہوگے، ورنہ حالات یاد رکھیں بڑے خراب ہو رہے ہیں. گیم آپ کی بھی ہاتھ سے نکل جائے گی، پھر کسی کے ہاتھ میں نہیں رہے گی. اور اللہ نہ کرے کہ ہمارے ملک کی سلامتی کو کوئی پرابلم پیش آئے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی بھی حفاظت کرے، ہماری جماعتوں کی، اداروں کی، سب کی حفاظت کرے اور اس ملک کو باوقار مقام دنیا کے اندر دلائے، اس ملک کو طاقتور کرے، اس ملک کی معیشت کو مضبوط کرے اور ہم سب مل کر اس ملک کے لیے کام کریں اور اس ملک کو ایک اعلیٰ مقام دلوائیں. تو یہ میرے ایک ویوز تھے، میرے جذبات تھے جو میں نے سوچا کہ آپ تک پہنچا دوں. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.